مطمئنہ کی ٹریننگ کے لیے رب العالمین نے ہم کو 4 اہم ترین اعمال عطا فرمائے. ان کے اندر میں نے بتایا ہم لوگ جو جس ٹاپک پر پہنچے تھے وہ نماز تھا سب سے اول، پھر دوسرا قرآن، اور تیسرا ذکر، تیسرا دعا، اور چوتھا ذکر. ٹھیک ہے، تو ہم نے نا سب سے پہلا ذکر لیا تھا دعا، کوئی نماز کا، نماز سے محنت کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے. اور فرض اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ یہ ہم کو ملاقات کا ذریعہ دیتا ہے اللہ پاک سے. مومن کی معراج یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے ہم کو کہیں کسی راستے کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے نا نماز عطا فرما دی آسمانوں پر، ہے نا. تو ہم کو یہ مل گئی اور ہم اس سے جڑ گئے. پھر اس نماز کی بہت ساری اہمیت ہم نے اس دن پڑھی تھی، اور اس کے اندر جو ہے دوسری بات جو ہم کو اس میں نا لانی ہے وہ ہے خضوع اور خشوع. کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہی میں نے یہ پڑھ کے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ نا 18ویں پارے کی پہلی آیت سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے، ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ہے نا. خشوع اختیار کرنا یہ مومن کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کو بیان فرما دیا ہے تو یہ تمام مومنوں کے لیے کیا بن گیا ہے؟ ضروری، فرض قرار ہو گیا کہ ہم کو اپنی نماز کے اندر خشوع لے کر آنے کا ہے نا. اور پھر اس کے بعد میں یہ ایسا نشہ ہے جب یہ انسان کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، تو پھر بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں اور پھر نماز کے بنا انسان رہ نہیں پاتا ہے. عادت تو ہوتی ہی ہے لیکن ایک الگ سی بات ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات، اللہ سے بات چیت، اللہ سے ہمیں اپنے تمام کے تمام دکھڑے رب العالمین سے بیان کر دینے، ہے نا. اور پھر نماز ایک ایسی چیز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء حتی تعلموا ما تقولون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جبکہ تم یہ جانو کہ تم کیا بول رہے ہو. دماغ کے اندر پوری طریقے سے سوچ ہونی چاہیے، پوری طریقے سے یہ واضح رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہے نا. کیونکہ اس وقت جس وقت یہ اللہ کے نبی نے نماز کو فرض قرار دیا، 2 نمازیں تھیں جب تک آپ معراج پہ تشریف نہیں لے گئے تھے. 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک فجر کی اور ایک عصر کی. لیکن جب ہے نا معراج پہ آپ تشریف لے گئے تو پھر 5 نمازیں قرار دی گئیں اور وہ فرض قرار دی گئیں. تو پھر ہے نا ان نمازوں کے لیے وہاں پر جو لوگ تھے وہ لوگ شراب کے عادی تھے، تو ان کو یہ بات واضح کری گئی کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جائیں. الحمدللہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات پہنچائی کہ نشہ جو ہے وہ حرام ہے، شراب حرام ہے، تو ایک مومن اس سے دور ہے، اس سے الحمدللہ دور ہے. تو نشے کی حالت میں تو مومن جا ہی نہیں سکتا ہے. یہ ایک ہم پر انعام ہے کہ ہمارے لیے جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے وہ اتنی پیاری ہے کہ اس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایک دم صاف ستھری زندگی گزاریں گے. تو اس میں یہ بات جو ہے بالکل نہیں آتی ہے، لیکن اگر جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر یہ بات کو غور کریں کہ جو چیز حرام قرار دی ہے اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں. کیونکہ ہر چیز جو حرام ہے وہ حرام ہے، زیادہ اور کم یہ صغیرہ اور کبیرہ ہو سکتے ہیں لیکن بری تو ہے ہی بری، ہے نا. پھر عموماً پڑھی جانے والی صورتیں جیسے کہ نماز کے اندر ترتیب کا لانا، ترتیب ضروری ہوتی ہے نا. جیسے ہم نے نا الحمد پڑھی سورہ فاتحہ، تو اس کے بعد میں ہم کو
آگے کی صورتوں کے بعد میں پچھلی صورتوں کو نہیں دہرانا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ اگر ہم نے قل هو اللہ احد الحمد شریف کے بعد ایک بار پڑھی تو پھر ہم اس سے پہلے کی جو صورتیں ہیں تبت یدا یہ کیا بولتے ہیں اذا جا، یہ سب پہلے جو ہے وہ بعد میں ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو ترتیب قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی نے ہم کو پہنچائی ہے اسی ترتیب سے ہم کو نماز کے اندر لینا ہے صورتوں کو. ہاں نفل نمازوں میں قید نہیں ہے، لیکن فرض نمازوں کے اندر ہم کو لازمی یہ ہے نا ترتیب کا جو ہے وہ خیال رکھنے کا ہے، اور کوشش کریں کہ نفلوں میں اور سنتوں میں بھی ہم کو ترتیب کا خیال رکھیں. اور رکوع اور سجود قوما جلسہ کی تسبیحات بدل بدل کر پڑھیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. ہم کو نمازوں کی ترتیب جو ہے نمازوں کی کتابوں سے ڈھونڈ کر اور صحیح طریقے سے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کا ہے، کیونکہ جب تک ہماری ترتیب اچھی نہیں ہوگی تو ہماری نمازوں کے اندر وہ بات نہیں آئے گی. ہم اپنی طرف سے نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. جو بھی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا، ہم کو اسی کے ہی پیٹرن پر چلنا ہے. ٹھیک ہے. تہجد مومن کے لیے فرض تو نہیں ہے، البتہ داعی کے لیے لازم ہے کہ درجے میں ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں کہ ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں، کیونکہ ہم کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے خاص طور سے جب ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ لگ جائے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کو اپنے سے دور نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رہنے والا بنائے. آمین. جو لوگ بندوں کو راہ خدا میں رب کی چوکھٹ پر سر رکھنے کے لیے بلاتے ہیں تو رد عمل میں سر اور اکڑنے لگتے ہیں، یعنی کہ جو بھی یہ دعوت کا کام کر رہا ہے، بلانے کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا متعارف کرنے کا کام کر رہا ہے، اس کو تو بہت زیادہ اخلاص والا ہونا چاہیے. اس کا دل اتنا گداز ہونا چاہیے. اور ہے نا جب معلومات اتنی اللہ تعالیٰ در کھول دیتا ہے، اس کے دریچے کھول دیتا ہے ذہن کے اندر جب ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر ریا کا شائبہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. ہم کو اپنی دعا کے اندر یہ ضرور مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دکھاوا، بڑائی، تکبر میں اس سے، کیونکہ یہ بہت بری چیز ہے اور ہمیں اللہ اس سے ہر چیز سے دور کر انشاءاللہ الرحمن. ہاں ہاں بولو. ہاں سمجھ میں ہلو، نہیں آ رہا. ہاں بولو. ایک بات نہیں سمجھ میں آئی تھی. وہ آپ نے ابھی کیا؟ پڑھا نا قوما اور جلسے کی تسبیحات کو بدل بدل کر پڑھے. نہیں وہ ہے نا وہ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کے لیے میں نا خاموش ہو گئی ہوں. میں اس کو پہلے ہے نا دیکھ کے پھر بعد میں ہے نا بتا دوں گی. اچھا، کھانا بنا لیا میں. اس میں ہے نا میں ابھی ہے نا یہ والی بات کو ہے نا میں یہاں پر اس لیے خاموش ہو گئی ہوں کیونکہ یہ ہے نا ادھوری لکھی ہوئی ہے جو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں اس کو پہلے اس کی تفصیل پڑھوں گی پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں. ٹھیک ہے. ہاں تو دائی کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے، اب دائی کے اندر بتانے والے بھی ہیں اور سیکھنے والے بھی ہیں، یہ دونوں ہیں. جو سیکھ رہے ہیں نا ان کے اوپر آٹومیٹکلی دائی کا وہ لگ جاتا ہے کہ جو سیکھو وہ فوراً دوسروں تک پہنچا دو. تو دائی اور سیکھنے اور سکھانے والے دونوں ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. تو دونوں کو ہی یہ باتوں کا خیال رکھنے کا جو ہم لوگ اب سیکھ رہے ہیں کہ اپنے اندر تکبر کو نہیں لے کر آنے کا اور بڑائی کو نہیں لے کر آنے کا. اور ہم ہیں ہی کیا اور ہمیں آتا ہی کیا ہے نا. ہم تو خالی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا. علم جو ہے عالم تو رب العالمین ہے اور نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. دائی کی بات رد ہونے یا نتائج جلد برآمد نہ ہونے پر دل کو بوجھل نہیں ہونا. اب جیسے کہ ہم اس کا کام ہم کر رہے ہیں، اب بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ نہیں آتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بھی نہیں آتا ہے محفل میں، کبھی کبھی ہماری بس میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے.
تو ہم کو اس سے گھبرانے کا نہیں ہے نا. نبی پاک کو کے جو طرز عمل ہے, جو آپ کی محنت ہے, اس کو ہم کو پوری طریقے سے اپنی نگاہ میں رکھنے کا ہے. کہ پیارے نبی ایک ایک کے پاس کتنی دفعہ گئے تھے؟ 100 دفعہ بھی گئے ایک ایک شخص کے پاس. اور 100ویں دفعہ بھی جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے؟ جیسے پہلی بار پورے جوش اور خروش کے ساتھ جا رہے ہیں نا. تو کسی بھی حالت میں گھبرانے کا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو صرف کوشش کرنے والے ہیں. کس کو پہنچانا ہے, کون سیکھنا چاہتا ہے اور کون جڑنا چاہتا ہے, یہ تو اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے. جس کو 70 مرتبہ پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر وہ ایسی بزم میں آنے کی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے نا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ مخصوص لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے, اور ہم اس پیارے پیارے کام میں جو ہمارے کاندھوں پر بوجھ ہے, ہم کو اس میں کرنے والا بنائے, جڑنے والا بنائے, پہنچانے والا بنائے, سیکھنے والا بنائے. یہی ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے, ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے. اور ہم کو ایسے ہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ جوڑے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. اور پھر اسباب کی کمی کی وجہ سے بھی نہیں گھبرانے کا ہے نا. جب دل اندر سے روتا ہے حالت زار پر کہ دل کا غم ہلکا ہو جائے, تو ایسا سکون قلب اور نفس کو اطمینان ملتا ہے. کس کام سے؟ اس کام سے. اس کام سے ملتا ہے دل کو قرار. چاہے یہ اب دوسرے کے اوپر ہے کہ کون کتنا سیکھ رہا ہے, سیکھنے والے کو بھی ملتا ہے. جو جڑتا ہے, جس کا دل جڑ جاتا ہے, پھر اس کو واقعی میں قرار آنے لگتا ہے. اور پھر یہ راحت ہے. اب یہاں پر تہجد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی ہے جب ہے نا دل کو قرار ملتا ہے اور جب دل کو سکون ملتا ہے. نماز پوری کی پوری 5 وقت سکون قلب ہے, لیکن تہجد جو ہے وہ بہت خاص ہے. اگر کسی کو اپنے دل کو سکون پہنچانا ہے تو تہجد میں اٹھے اور رب کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکا دے, اور پھر اس سے جب ہے نا وہ قرب نصیب ہوتا ہے, وہ اور پھر خضوع اور خشوع کے ساتھ میں جب وہ تہجد میں جڑتا ہے نا اللہ پاک سے, تو پھر دل کے اندر ہے نا قرار آ جاتا ہے. کوئی بھی وقت ہو, کیسا بھی وقت ہو, اور پھر ہے نا کوئی بھی حالات ہو, تو انشاءاللہ بہت سکون ملتا ہے. اور یہ تو اس سے ملے گا تجربہ کرنے سے ہے نا. تو تہجد کی نماز جو ہے وہ بڑی بہترین چیز ہے, اور سکون قلب اور نفس کو اطمینان دینے کی جو ہے وہ ہے ذریعہ ہے نا. تو تہجد کا وہ کرنا چاہیے اہتمام. اور یہ تمام راحت جان کا سامان تہجد کی نماز کرتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی مزامیر وقت تہجد کی حمد ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل غم سے چور چور تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی بازیافت کی خوشخبری جب ملی تو بچوں نے اپنی غلطی پر بخشش کی دعا کی, درخواست کی. تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. اس نے کہا ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان قریب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ وقت تہجد میں تمہارے لیے دعا کروں گا. غرض تہجد کا وقت اٹھنا اور نماز, قرآن, ذکر, دعا کا اہتمام کرنا روحانی بلندی کے لیے ضروری ہے. سورہ مزمل سے تہجد کے جو فوائد سامنے آتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں کہ غم دل کا غم جو ہے وہ ہلکا کرتا ہے. تہجد کے وقت کا اٹھنا رب کے حضور آہوزاری سے قلب کی اوابیت بڑھتی ہے اور قرآن پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. غرض فرض منصبی کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے, دعوت کی راہ آسان ہوتی ہے, اور نفس امارہ کو زیر کرنا ممکن ہو جاتا ہے. یعنی اس کو قابو کر لینا, گرانا ہے نا, نفس امارہ پر اپنا غلبہ کرنا, اور زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ خدا کی حمد و تسبیح کرنے کے لیے یکسوئی میسر آتی ہے. سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو جانے کا ذریعی موقع ملتا ہے. اس وقت تو دکھاوا نہیں ہو سکتا نا, ریا نہیں آ سکتا ہے. جو تہجد پڑھتے ہیں ان کو وہ ریا سے پاک ہو جاتے ہیں. اس وقت
کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا نا. کس کو معلوم پڑتا ہے کہ اٹھے بستر چھوڑا ہے اور رب کے حضور میں آ گئے؟ تو ریا سے پاکی مل جاتی ہے. اتنا نفس کا اطمینان بڑھے گا بے انتہا انشاءاللہ. پھر دوسرا نمبر آتا ہے قرآن. روحانی سکون تسکین جان کا دوسرا ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے. اللہ تعالی ہم کو اس قرآن سے جڑنے والا بنا دے، سیکھنے والا بنا دے، سمجھنے والا بنا دے، ہے نا. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتی ہوں قرآن کریم سے جڑنے کے لیے، اور یہ ہم بارہا پڑھتے رہتے ہیں. میرا تو یہ ہے نا 5 شروع کی جو آیات ہیں نا قرآن کریم کی، یہ اتنی اگر ہم ان پہ غور کریں گے نا تو یہ اتنا رلاتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی ہوں اگر ہم ان پہ غور کریں. اس کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ایک آیت ہے پوری، اور ذالک الکتاب دوسری آیت لا ریب فیہ سورۃ البقرہ کی ہے نا، یہ دوسری آیت ہے. تو دوسری آیت میں ذالک الکتاب میں کسی قسم کا، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے نازل ہونے میں کوئی بھی، یا اس میں جو مضامین آئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. مضامین کون سے؟ جو تمام انبیاء علیہ السلام کے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس خدائی کے اندر اپنا دعویٰ کیا تھا. ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیست اور نابود کیا. فرشتوں کا ذکر ہے نا، یعنی کہ غیب کا ذکر. تو اس قسم کے تمام اس میں جتنے بھی مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ شک سے پاک ہیں، ہر قسم کے شک سے پاک ہیں. اور پھر یہ یقین رکھنا اس بات کا ہی مومن کی پہچان ہے. ایک مومن جو ہے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے. کون سی بات کا؟ کہ اللہ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا، وہی ہے جس کے پاس اٹھ کے جانا ہے، وہی ہے وہ ہمارے ایک ایک لمحے کا ہم سے حساب لے گا، وہی ہے جس کے سامنے زبان خاموش ہو جائے گی، وہی ہے جس کے سامنے ہمارے ایزا جواب دیں گے. ہم نے جو دنیا میں ہمارے لمحات گزر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، وہ تمام کے تمام پیش ہو جائیں گے. ہم اس بات کا ہم کو پورا یہ ہے نا یقین رکھنے کا، یہ ہے وہ خوف اللہ کا، یہ ہے. اور پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور جب متقین ہوتے ہیں تو متقیوں کے لیے ہے یہ ہدایت. یعنی اللہ سے جو ڈرے گا نہیں اس کو تو یہ ہدایت ملے گی ہی نہیں کسی بھی قیمت پر. یہ کتاب ہدایت ہی ان لوگوں کو دے گی کہ جو اپنا دل میں اللہ کا خوف رکھیں گے. اللہ کے خوف رکھنے والے کو ہی جو ہے یہ کتاب جو ہے ہدایت دے گی. تو یہ وہ بات بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور اس بات سے جو ہے دل جو ہے نا بہت روتا ہے کہ ہمارے دل کو ہم نے کتنا صاف کر رکھا ہے، ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. جب ہم اللہ سے ڈریں گے نہیں تو پھر ہم کو ہدایت نہیں ملے گی اس کتاب سے. یہ کتاب ہدایت ہی ان لوگوں کو دے گی جو کہ، کیونکہ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدن ہے، ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اور متقی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں خوف نہیں، اسے یہ کتاب ہدایت نہیں دیتی ہے اور نہیں دے سکتی ہے. تو ڈر، خوف یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اب وہ متقین کون ہیں؟ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے تو نہیں رکھا، فوراً بتا دیا ہے کہ متقی کون ہے نا. تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سب سے پہلے ان کی جو ایمان لے کر لانے کے بعد ان کی سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے نا، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وہ پہلے غیب کی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے،
جیسے ابھی ہم نے پیچھے سنا پڑھا. اور دوسری بات کہ دوسرا جو حکم ہے وہ نماز کہ نماز قائم کرتی. پڑھنے میں اور قائم رہنے میں جو ہے وہ فرق ہے کہ پڑھنا، نماز پڑھی نہیں جاتی، نماز تو قائم رکھی جاتی ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامنا پڑتا ہے اور اس کو موت کی آخری ہچکی تک وہ نماز کو قائم رکھنے کا ہے، وہ ہم سے چھوٹ نہ جائے. نماز قائم رہے گی یعنی نماز کو قائم رکھنا ہے مستقل. وہ پڑھنا نہیں، آج پڑھی کل نہیں پڑھی، اس وقت کی پڑھی اس وقت کی نہیں پڑھی، نہیں. نماز تو وہ چیز ہے جو قائم مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اس کو اسے چھوڑنا ہی نہیں ہے نا. تو نماز، اور پھر اس کے بعد میں جو خرچ کرتا ہے بندہ اللہ کی راہ میں جو دیا گیا ہے اس کو، اور پھر ہے نا ہر بات پہ یعنی قرآن پر یقین، اور جو اور لوگوں پہ یعنی اور نبیوں پہ جو وہ ملے صحیفے اور کتابیں ان پہ یقین، اور پھر سب سے جو ہلا دینے والی بات ہے وہ آخرت یوم قیامت پر یقین. اب ہم کو سوچنا ہے اپنے لیے کہ سب سے پہلے تو ہم ڈرنے والے بن جائیں، کیونکہ جب تک ہم ڈرنے والے نہیں بنیں گے تب تک یہ کتاب ہم کو ہدایت نہیں دے سکتی ہے. یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا کہ ہدی للمتقین. اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اور تم نہیں پا سکتے جب تک کہ تم مجھ سے ڈرو گے نہیں، یہ رب العالمین نے ہی فوراً واضح کر دی ہے یہ بات ہے نا. تو اس بات کو ہمیں اپنے اندر پورا اتار لینا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم جب ہمارے دل میں رب کا تقوی آ جائے گا، خوف آ جائے گا نا، تو پھر دل اس میں جب ہم تھامیں گے، اس کو جب ہم پڑھیں گے نا، تو پھر دل میں اتارنا اللہ رب العالمین کا ہی کام ہے. وہ آٹومیٹکلی ہمارے دلوں کے اندر اس کو ہے نا ہدایت دے دے گا جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے اپنے رب سے ڈرتے ہو ہے نا. یہ والی جو آیتیں ہیں نا، اگر ہم اس کو روزانہ پڑھیں، اور اسی لیے بتایا ہے کہ اول آخر رکوع سورہ بقرہ کا کس قدر قیمتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ اس میں رب کا خوف کا ذکر، رب کے تقوی کا ذکر ہے نا. تو یہ روحانی سکون اور تسکین جا کا دوسرا ذریعہ قرآن. ورنہ تو اس سے پہلے وہ صرف جو کتابیں اتری ہیں وہ بھی تو آسمانی اتری ہیں نا. ان کتابوں کے ذریعے سے کیا ان لوگوں کے اندر تقوی آیا؟ وہ نہیں ڈرے، کیونکہ ان لوگوں کو ان کتابوں کے اندر اس طریقے کے مضمون جو تھے اتنے مضبوطی کے ساتھ میں نہیں تھے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن کو خوش الحالی سے پڑھنے سے روح پر وجہ طاری ہوتا ہے، دل کے تاروں کو وہ چھیڑتا ہے، قلب میں رقت اور سوز سے بھر جاتا ہے. قرآن کا کہنا ہے خود یہ آیات قرآن کے اندر موجود ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والے وہی ہیں جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل، اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور دل بھی ہمارے سخت ہیں، تو پھر قرآن کا اثر کیسے پہنچے گا اندر؟ قرآن کو بہت پیارے طریقے سے سیکھنا چاہیے، اس کی غلطیوں کو نکالنا چاہیے، بے دردی کے ساتھ میں نہیں پڑھنا چاہیے ہے نا، اور بہت ہی پیارے طریقے سے اس کو سیکھنا چاہیے. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنا کرتے تھے نا. ایک بار ہم نے پڑھا تھا نا، یہاں پر ایک اتنی پیاری بات معلوم پڑی ہے کہ یہ قرآن، ابھی میں نے جو آپ لوگوں کو اس کی الف لام میم کی پہلی آیت جو بتائی کہ الف لام میم ایک آیت ہے نا، یہ میں نے نہیں بتایا تھا نا، اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میں اسے بعد میں بتاؤں گی. الف لام میم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آیت ہے نا، اور نبی پاک نے کیا فرمایا کہ یہ ایک آیت ہے، اور نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ آیت الکرسی یہ ایک آیت. تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس میں
کوئی رول یا کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے کہ آیت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے یا اس میں کتنے الفاظ ہونے چاہیے یا اس آیت میں ایک لفظ ہے اور یہ اس آیت میں ایک رکوع کے برابر آیت ہے. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک آیت ہے تو ہم نے مان لیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ایک آیت ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ آیت ہے نا. آپ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہی تو مانا نا ہم لوگوں نے, ہے نا. ورنہ اگر ہم الگ الگ اس کو دیکھیں گے تو یہ 3 حرف ہیں الف لام میم, ہے نا. اور آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے نا, اور بزرگ آیت ہے نا. یعنی وہ بھی آیت فرمائی اور وہ بھی فرمائی نبی پاک نے. تو نبی پاک ہی نے ہم کو جو بتایا ہے وہی رول ہے, وہی قاعدہ ہے. جو نبی پاک نے ہم تک پہنچا دیا وہی قاعدہ ہے. ہمیں رب نے تھوڑی نہ بتایا ہے کہ یہ ایک آیت ہے اور یہ ایک آیت ہے. تو ہم کو پیارے نبی کا کتنا اعزاز, کتنی آپ کی شان میں ہم کو اپنے آپ کو بچھانا ہے, کتنا ہم کو رکھنا ہے. یہ ان باتوں کو سوچنا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ ہو گیا. اگر آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں تہجد میں آپ کے اوپر فرض تھی, لیکن آپ جب نماز پڑھتے تھے تو صحابہ بھی آنے لگے, پھر 2 وقت آپ تشریف لائے, صحابہ بیٹھے رہے پھر چلے گئے, پھر جب صبح ہوئی تو پھر آئے تو آپ نے فرمایا اگر میں آتا رہتا تو تم پر فرض ہو جاتا. یعنی نبی پاک نے ہم جو فرما دیا وہ ہو گیا. آپ نے کہا یہ حرام تو حرام, آپ نے فرمایا یہ حلال تو یہ حلال, ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا رکھتے ہیں اہمیت. قرآن کی اہمیت جتنی ہم کو ہے اس سے زیادہ ہم کو نبی پاک کی اہمیت کو اپنے دل میں لانا ہے. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہم کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے, جس نے لا کر دیا, جس نے کلام الہی لا کر دیا, ہے نا. یا ورنہ تو ہمیں تو اس کلام کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. نبی پاک نے ہی تو بتایا ہے کہ یہ الف لام میم ہے, ذالک الکتاب, یہ ہے وہ کتاب جو ہدایت دیتی ہے متقیوں کو, اور تم نماز قائم کرو. اتنے وقت کے لیے میں اللہ کے پاس گیا تھا. نبی پاک کو کس نے دیکھا تھا اللہ کے پاس جاتے ہوئے؟ معراج پہ جاتے ہوئے کس نے دیکھا تھا؟ کس نے بھی نہیں. آپ نے وہاں سے آ کے فرمایا کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازیں عطا کی ہیں. تو آپ نے بیان فرمایا, ہم نے یقین کیا نا. تو ہاں یہ بھی غیب ہے. جب یہاں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو غیب کی بات پہ یقین کرتے ہیں. تو اب ہمارے لیے یہ بات بھی غیب ہے نا کہ آپ نے آ کے ہم کو یہ فرمایا کہ میں اللہ سے ملنے گیا تھا, تو ہم کو اس بات کا یقین کرنا ہے. مجھے 5 نمازیں عطا کی تو ہم نے یقین کر لیا. تو نبی پاک کی ہر بات کا ماننا ہمارے لیے فرض ہے نا. اور آپ یہ والی جو میں نے بات بتائی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ جو معلوم ہو اسے فوراً پہنچا دو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تھوڑی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے. تو اس کے لیے کہ قرآن کو اچھے الفاظوں میں پڑھنا چاہیے, یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ نماز کو بہت پیارے وہ قرآن کو جب پڑھیں تو اچھے اس میں پڑھیں, جلدی پڑھ کے نہیں پڑھیں. کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھنے کا ہے نا. حرفوں کو سوچ سمجھ کے پڑھنے کا ہے, جتنی کوشش ہو سکے جتنا ہم اچھے سے اچھا پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم لم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ.
اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب کہ جس کے اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ ذکر جو قرآن پاک میں بار بار سنایا جا رہا ہے، یہ کس لیے سنایا جا رہا ہے؟ کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے اور ہم اللہ تعالی کے جو ہمارے جسم ہیں وہ پوری کی پوری طرح اللہ کی طرف کو راغب ہو جائیں، ہے نا۔ خوش الحان تلاوت اور رقت آمیز قرآت قلوب کو متاثر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو، ہے نا۔ تو اچھی طرح پڑھنے کا نا، پیارے طریقے سے پڑھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن پڑھنے میں کون سا شخص زیادہ خوش آواز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جب تو اسے پڑھتا ہوا سنے تو تجھے محسوس ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے خوش الحان امام یا جو بھی سنائے ان کا سننا چاہیے قرآن کو، ہے نا۔ اور پھر اپنے آپ بھی تہجد کے وقت اچھی طریقے سے قرأت کرنی چاہیے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو صرف نقطوں کی تلاش نہ ہو بلکہ خدا کی رحمت اور سے نزول ہوتے ہوئے محسوس کریں۔ یہ ایک ایسی قلبی کیفیت ہے جس سے آدمی روحانی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے نا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ہم کو کیا محسوس کرنا چاہیے کہ نا اللہ کی رحمت برس رہی ہے ہمارے اوپر، ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور یہ پتہ ہے کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہم اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھیں گے۔ اگر ہم اب نماز پڑھیں گے عشاء کی تو ہم سوچیں کہ شاید میری یہ آخری نماز، پتہ نہیں مجھے پھر تہجد یا صبح میں اٹھنے کی توفیق موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر موت نے ہم کو آ پکڑا تو پھر ہم کو فجر کی نماز نہیں ملے گی۔ تو یہ والی بات کو جب تک ہم نہیں سوچیں گے، اس بات کو ہی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہماری نماز ہے یہ آخری نماز، تب انشاءاللہ ہم کو جو ہے خضوع اور خشوع ہمارے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی قسم سے پوچھنا ہے نا تو ذرا پوچھیں۔ کچھ پوچھنا ہے؟